ایک دن سلطان التمش اپنے دربار میں بیٹھا ہے۔ ایک عورت چیختی ہوئی روتی ہوئی دربار میں پہنچی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ سلطان التمش نے کہا، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عورت بولی، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ ایک شخص میرا غیر شرعی خاوند بنا اور میرے حمل ہوا۔ یہ 2 مہینے کا بچہ ہے۔ اب میں اس شخص کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ سلطان التمش کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے، میں ابھی اس کی گردن نہ کاٹ دوں؟ عورت بولی، آپ کچھ نہیں کرو گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان بولا، تو بتا تو صحیح، میں نے نبی کی سنتوں کے مطابق ہمیشہ فیصلہ کیا ہے، تو بتا۔ تو عورت بولی، یہ بچہ تیرے پیر قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ بولا، عورت، میں تیری زبان نہ کھینچ لوں گا ابھی، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تو عورت بولی، میں نے کہا تھا تو کچھ نہیں کرے گا، میری عظمت لٹ گئی، میں برباد ہو گئی اور تو پیر بچانے میں لگا ہے، اب کاٹ گردن۔ سلطان التمش نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، یہ کیا دن دکھا دیا، آج قیامت آ جائے تو ٹھیک ہے، مجھ جیسے مجرم کو اٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا جس نے، تو بتا میں کیا کروں۔ ادھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آتے ہیں اور سب لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلطان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کر نہیں مجرم بن کر آیا ہوں۔ اور وہ عورت کی طرف چل دیے اور اس عورت کے پاس گئے اور کہا، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ تو عورت بولی، رات میں تعزیت کے بہانے بلاتے ہو اور اب کہتے ہو کہ میں جانتا ہی نہیں۔ خواجہ قطب الدین کاکی بولے، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو 2 گواہ کھڑے ہو گئے اور بولے، میں نے دیکھا ہے اس عورت کو ان کے پاس آتے جاتے۔ پھر خواجہ قطب الدین کاکی کہتے ہیں، ایک دن کی مہلت مل جائے تو بہتر ہوگا۔ سلطان نے کہا، فیصلہ سویرے سنایا جائے گا۔ پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خادم نے کہا، آپ سرکار، آپ سواری پر بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے کہا، نہیں، آج میں اکیلا ہی جاؤں گا، دلی کی سڑکوں نے تو مجھے بہت سلامی دی ہے، آج تھوڑے اس کے رنگ بھی تو دیکھ لیں، تھوڑے اس کے زخم بھی لے لینے دو۔ رات ہوتی ہے، رات کا وقت ہے، آپ قطب الدین بختیار کاکی نے اجمیر کی طرف رخ کر کے کہا، معین الدین، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ تو وہاں اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں یہاں سفید داڑھی کے ساتھ اپنے نہ کرتا گناہ کی صفائی دیتا رہوں۔ تو نے کہا تھا ساتھ دوں گا اور روتے روتے سو گئے۔ خواب میں خواجہ غریب نواز تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، قطب الدین، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کرنا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا۔ سویرا ہوتا ہے، کچہری دربان لگتے ہیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے کہا ہے انتظار کرنا۔ پھر وہ جو باتیں کرنے والے اور جلنے والے تھے وہ باتیں کرنے لگے کہ کون گیا تھا اجمیر، باتیں نہ بنائیں، رات میں کون جا کر آ سکتا ہے، باتیں نہ بنائیے۔ تو آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ سلطان بولے، 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے، فیصلہ 3 دن کے بعد ہوگا۔ پھر 3 دن ہو گئے، چوتھے دن فیصلے کا تھا۔ بہت قافلے آئے مگر معین الدین نہ آئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا تو لوگ کہنے لگے، بلائیں، مغرب کا وقت ہو گیا۔ آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی تیاری کی، نیت باندھی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی۔
نماز پڑھی، سلام پھیرا تو خواجہ صاحب پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں۔ سلام پھیر کر جب خواجہ صاحب کھڑے ہوئے تو آپ قطب الدین بختیار کاکی کا اور خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے سینہ لگا کر رو پڑے اور بولے، پیرا میں شہنشاہ تھا، تو نے کہا تھا خشک روٹی کھانا، میں نے کھائی۔ تو نے کہا تھا وطن چھوڑ دے، میں نے وطن چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا تھا فاقے کرنا، میں نے حضور فاقے بھی کیے۔ حضور اس امتحان کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے آپ قطب الدین بختیار کاکی کو جھٹک کر کہا، پیچھے ہٹ جا پیچھے، اور فرمایا، تو زیادہ عزت والا ہے یا یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے یا عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر، یہ کوئی صوفیہ کا طریقہ ہے؟ چپ کر۔ تو آپ قطب الدین بختیار کاکی بولے، میں نہیں رویا، تو ملا ہے تو رویا ہوں۔ اس وجہ سے آنسو آ گئے۔ پھر خواجہ صاحب نے کہا، بتا، جا کر کے بتا دے، کل سویرے عدالت لگا دیں گے۔ سویرا ہوتا ہے، آپ خواجہ غریب نواز اور عورت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عورت سچ بول دے، وقت کم ہے، تو مر جائے گی۔ عورت بولی، مجھے داستانیں نہ سنائے۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور قاضی سے کہتے ہیں کہ آپ تو سب جانتے ہیں، صحیح فیصلہ کریں۔ قاضی بولا، ثبوت دیں، باتیں نہ بنائیں، دلیلیں نہ پیش کریں۔ خواجہ غریب نواز صاحب پھر وہ دونوں گواہ کے پاس گئے اور بولے، تو تم ہو میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ تو وہ ڈر کے کانپنے لگے۔ تو سلطان بولا، اگر تم لوگ نہیں بولو گے تو میں تم لوگوں کو سزا دوں گا، تم لوگوں کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دے دوں گا۔ تو دونوں بول پڑے، ہاں میں نے دیکھا ہے اس عورت کو ان کے پاس آتے جاتے۔ تو لوگ کہنے لگے، بولیے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے بیچ میدان میں پہنچ گئے اور سجدے میں سر رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر اٹھے اور فرمایا، مولا، میرے نبی کا فرمان ہے، میری امت کا علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بچہ بولے گا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی طرف بڑھے اور کپڑا کھینچا تو بولے، اے بچے، تو جانتا ہے کہ تیرا باپ کون ہے؟ بول۔ عورت بولی، 2 مہینے کا بچہ کبھی بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، عورت چپ کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں، میں قدرت والے رب کا ماننے والا ہوں۔ بچے بول۔ تو بچہ بول پڑا کہ وہ سامنے جو سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا باپ ہے، اور یہ قاضی بھی ملا ہوا ہے، اور یہ گواہ بھی، اور بچہ اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہاتھ پکڑا اور بھیڑ سے باہر نکلنے لگے۔ تو لوگ بولے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو خواجہ صاحب نے کہا، جس کو جو بولنا تھا وہ بول چکا، تم نے افواہوں پہ نظر رکھی، میں نے اللہ کی قدرت پر نظر رکھی۔ تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا، میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ سلطان التمش بھی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے اور کہا، حضور کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، آپ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کتب میرا ہے، میں اجمیر ساتھ لے کر جا رہا ہوں،
اب میں نے اپنا بچہ تمہیں نہیں دینا، اب تمہارے سپرد نہیں کرنا، یہ میرے ساتھ جائے گا، تم نے ستایا ہے میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نہیں دوں گا۔ لوگ راہیں بچھا کر بیٹھ گئے، نظریں بچھا کر بیٹھ گئے، قدموں میں گر گئے اور بولے حضور میرے لیے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے چھوڑ دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قطب الدین جا، میں نے قیامت تک قطب الدین اب تو جا، میں اب قیامت